مولا علی سیدنا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درود ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ عبادت کرتا ہے، اور جس زمین پر، جس جگہ پر، جس کے سامنے، جس کے پیچھے یا جسے لگے ہوئے اور جو جسم کے اوپر پہنے ہوئے یا کوئی چیز اس کے اندر، کوئی بھی چیز لگی ہوئی چیز، اگر انسان یہاں کھڑی درود پڑھ لیں یا کسی سے ٹیک لگا کر درود پڑھ لیں، بیٹھ کر درود پڑھ لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جب تک یہ کائنات میں موجود ہوتی ہے، ہمیں رکھیں یہ بلڈنگ بھیجیں گے، یہ زمین بھیجیں گی، ایک چاہتے بھی چھاڑ دیں گا، پیڑ دیں گا، زمین ہے، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کے اوپر درود بھیجتے ہیں، وہ زمین آ کر جب تک دنیا میں موجود ہوتی ہے اس انسان کے واسطے استغفار کرتے ہیں، اس انسان کے واسطے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کا مطلب تو ہمیں دنیا کے صبح سے شام تک گناہ کرتے ہیں، اب وہ گناہ کرے تو زندگی میں صبح سے شام تک استغفار نہیں پڑے، پھر بھی کیا ہے، درود ایسا ہے جسے یہ نیکی لکھی جاتی ہے درود کے اندر، اور یہ گناہ مٹے جاتا ہے، اور قیامت تک بھی اس انسان کے واسطے ایک ایسی جگہ، اور جہاں پر وہ پڑھا جاتا ہے اس جگہ آ کر اللہ تعالیٰ وہاں پر ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ موجود، ہر ذرے کائنات کا ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور جہاں جہاں تک بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ کی قسم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ورد خدا ہے، یہ ورد خدا ہے، تم درود پڑھو، خدا کی قسم وہ جگہ سے، اللہ کے حکم سے وہ جگہ بھی تمہارے واسطے درود پڑھتی ہے اور تمہارے واسطے استغفار ہے۔ درود کی اس کی بڑی فضیلت ہے، اللہ سب کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود ایسا، یہ واقعہ ایسا تھا، ایک بڑا غریب شخص، اس کے گھر میں 12 بیٹیاں تھیں، اتنا غربت میں تھا کہ اس کی بیٹیاں کی شادی کے لیے کچھ مال نہیں تھا۔ ایسا تھا کہ وہ سرکار مدینہ کا بڑا عاشق تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، بڑا درود پڑھنے والا، بڑا کبھی بھی آ کر جو بھی دعا مانگتا درود پڑھتا، سرکار دو عالم سے محبت کرتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کی رشتے آئے، کوئی ایک قافلہ آیا، وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، اس کے گھر کے پاس آیا، دیکھا، انہوں نے آ کر اسے خدمت کی، پانی دیا، وہاں پر رہنے کی، اس کے گھر کے باہر برانڈے میں جگہ دی، اور اسی قافلے کے ساتھ ایسا ہوا کہ نسبت ہو گئی، ان کی لڑکیوں کی نسبت تو قافلے لوگوں کے ساتھ بہت سا قافلہ اگر بولے تو 4 بندے نے ہمیں آدھی نہ ذکر کوئی نہیں، قافلہ ہزاروں کا قافلہ، اب اس میں بیٹھے کیا ہوا، ان کی 12 بیٹیاں ہیں، خدمت کرے، دیکھے، رشتہ پسند آیا، 12 بیٹیوں کا شادی کا ایک ہی وقت میں آ کر انتظام ہو گیا، ایک ہی وقت، اب وہ شادی کرنا، قافلہ موجود ہے، پریشان ہے، اب قافلہ نکل کر پھر جانا ہے، آگے جانا ہے، اب شادی ہوگی تو کیا ہے، رخصتی کے ساتھ بیٹیاں کو بھیجا دیا، یہ سوچا، اب اس کے پاس کھانے کے واسطے پیسے نہیں تھے، پیسے وہ جتنے بھی تھے وہ خالی کھانے پینے کے واسطے بس ہیں، اب شادی 12 بیٹیاں کی شادی ایک ہی چکے میں، پریشان حالت، کیا کرے، اب کیا رشتہ ہوگا پکا ہوگا، انہیں بھی سوچا کہ کیا کرنا، اب رشتہ ہو رہا ہے، 3 سال سے رشتہ ہوگا، سب ہوگا، اب یہ نہیں کرے اگر بولے تو 12 بیٹیاں کو میں بڈھا ہو گیا، مر گا تو کیا کرنا، اب اس کے ہاتھ سے کیا کرے، الحمدللہ بولتا ہے، رشتہ طے کرتا ہے، بولتا کہ جا میں ایک 2 دن میں شادی کرتا ہوں، 2 دن میں وعدہ کرتا، چھکرے والے کے ساتھ شادی کرتا ہوں، میں شادی کرتا ہوں، بولا تھا، بعد میں کیا کرتا، شادی کرتا ہوں، بولتا جا غریب کیا بھی ہے، دوسرا جنگل میں رہتا سو لے لیتا تو بسیرا، جنگل کی لکڑیاں کاٹ کو کرنا، اب انہیں کیا کرتا ہے، رات کو اٹھتا، تہجد میں اٹھتا، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کے سجدے میں جاتا، جا کو اللہ تعالیٰ سے نماز کے بعد دعا کرتا، ایسی دعا کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے رب کی قسم بن جائے، یہ ہو گیا، آپ کا قول ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ بچیوں کی شادی کرے تو میں جنت میں، میرے پاس کچھ دنیا کی دولت نہیں، آپ مجھے دیو، اگر تو بول کو بڑی وسیع، بڑے منتیں سے سب یہ کرتے بہت منتیں کرتے، منتیں مرانے عطا کرتا ہے کہ عاجزی، خاکساری، چپکے تو بیٹھے گی نہیں، ہمیں کیا بھی چیزاں کو چپکے ایسا بیٹھے گی نہیں ملتا، منتیں کرنا، اسے کیسا اللہ تعالیٰ کو مانگنا تو اسے گڑ گڑا، منتیں مرادیں کرنا، چپکے تو بھی سبھی دیتا ہے، وہ بڑے نبیاں، بڑے غوثاں، بڑے قلندراں، انہوں تڑپتے، منتیں مرادیں کرتے، یہاں دیکھیں تو بیٹھے گی نہیں، آگے ذکر کر کو حالات آ تو ہم نہ پوزیشن، ہم نہ سیٹاں، ہم نہ رتبہ نہیں ملتا، بڑے منتیں، بڑے مرادیں، بڑی تکلیف پڑنا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی، ساری کائنات کو اشارہ کرتے سونا ہو جاتی، سمندروں کو اشارہ کرتے چاندی ہو جاتی، بیٹھے کہ نہیں، اتنی تکلیف پڑے، کیسا تکلیف پڑے، بھوکے سے آگ پیٹ کے اوپر پتھر بندے، پیٹ کے اوپر ایسا تھا کہ پیٹ جا کو پیٹ کو لگتا، پیٹ جا کو پیٹ کو لگ جانے میں کیا کرے، سرکار مدینہ بھوک کے واسطے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر کس کر باندھ دیا کرتا، پتے بھوکے رکھو، تے پیاسے رکھو، چل کر، ایسا تھا کہ ان کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے اندر 80 پہنا، مالک ایسا سرکار دو عالم جیسی ہستی، انہوں کیا دنیا کی دولت اور پوری مالک دنیا کی،
تب بھی انہیں اتنی تکلیف پڑھ کر اتنی منتیں اتنی مرادیں کر کر، اسلام معمولی چیز نہیں، اتنی تکلیف پڑیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مولا علی مشکل کشا، چپ کے بیٹھ کو مولا علی مشکل کشا سمجھ بیٹھ گئے، چپ کے مولا کائنات بن گئے. سبھی سمجھتے کیا بیٹھے کہ نہیں خان کھاتا ہے تو پوزیشن ملتا ہے، مجھے پاوا پڑھنا، مجھے میرا یہ زندگی میں مولا کائنات ایسی ہستی. دیکھو جب بھی ان کی خلافت آئی تو مولا کائنات اپنے روز جتنے میں کوفہ کے اندر لوگ تھے غریب لوگ، اپنے پیٹھ کے اوپر راشن لے کر جا کر ہر غریب کے گھر میں جا کر راشن پہنچا. کسی کو معلوم نہیں کرا، کسی بھی بتائی نہیں کہ میں دار آج کل کو کیا تجھے کھپا دیا تو میں دے ڈالا، میں 10,000 دیا، میں 20,000 دیا، میں آپ کو خان صاحب کو کیا کہ دے ڈالا. مولا علی مشکل کشا کی یہ طریقہ. مولا دیکھو جتنے سال انہوں حکومت کرے، جتنے سال دنیا میں موجود تھے اور حاضر ناظر دنیا میں تھے، تب تک بھی آ کر دنیا والوں کو حکومت کرے. ان کو معلوم کوفے کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ ان کو قتل کرنے والے ہیں، ان کی آل اولاد کو قتل کرنا، پھر بھی کیا کرے مولا علی مشکل کشا ان کو آ کر بھوکے کو کھانا کھلایا. اور ایسا کھلایا کہ خود معلوم نہیں تھا کون کھلایا. سب جنے سمجھتے کون کی لے لگا راشن ڈالتا ہے، سب جنے کیا کرتے ہیں میدہ ایکٹنگ ایسے سیم یہاں چلتا ہے، سبھی ہمارے سلسلے میں بات سب سلسلے میں چلتا ہے. کس کے کی روپئے لے لگا کو کان کی دلال کو ایکٹنگ اندر کو انہیں لے لگایا تھا پیسے انہیں ایکٹنگ کرتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتا ہے. تو سرکار مولا علی مشکل کشا بچپن سے بھی کیا کرتے ہیں، سرکار مولا علی مشکل کشا اپنے پیٹھ کے اوپر راشن لے کر جا کر غریبوں کے گھر میں پورا ڈالتے اور ڈال کر پھر کم معلوم ہوا جب مولا علی مشکل کشا کا انتقال ہوا، جب شہید ہو گئے مولا علی مشکل کشا شہید ہو گئے، تب پتہ چلا کہ دوسرے دن سارے غریبوں کے گھر میں چولہا نہیں، سارے غریبوں کے گھر میں چولہا نہیں جلا. تب معلوم ہوا کہ مولا علی مشکل کشا ڈالتے. نہیں تو اس سے پہلے کیا ہوتا، کس کو کون کی دیتا ڈالتا ایکٹنگ کرتے، پورے جنے مئی ڈالے سر کا ایکٹنگ کرتے. بعد میں مولا علی مشکل ایسی محنتیں اور مشقتیں اٹھائے تو اسلام کے اندر نام بلند ہوتا ہے، تمہارا رتبہ بلند ہوتا ہے، تمہارا درجہ بلند. بیٹھ کو کون بھی امام حسن و حسین ان کو کیا ضرورت تھی، بیٹھتے. حال یہ آج کل معمولی سے ولیاں بھی کیا ہے، یہ خوب مارے ایک جھنجھانہ شریف میں ایک ولی ہیں عبدالرزاق جھنجھانی. اب ان کے مریدان کو کیا ہوا، یہاں بیٹھی ان کے مرید کی بیٹی کی شادی، وہاں شادی ہو رہی ہے، وہ دیکھچے میں یہ کیا ہوگا ہول کو پورا شادی کا جو بھی بریانی تھی اس کا پورا سالنا پورا کھانا پورا نکل لے جا رہا ہے. اب خان دیکھتا انہیں اس کا مرید، اب شادی اب نکاح ہو رہا، کھانا تیار نہیں ہے، پورا کھانا آ کر انگار میں جا کے ڈوب رہا. اب منہ اس کا ادمیاں آ گئی، اب انہیں کیا منہ دکھانا ہو تو انہیں ان کے شیخ کو پکار، انہیں ان کے پیر کو پکارتا یا شیخ عبدالرزاق جھنجھانی مدد کر. جب انہوں مدد کر پکارتی، انہوں کان کی شادی ہو رہی کان کی 200-400 کلومیٹر دور. اب انہیں پیر کو مرید پکاریا، انہوں بیٹھی ہیں، انہوں بیٹھے مریدان کی محفل میں بیٹھی، اٹھائی کہ نہیں ہاتھ اٹھائی کہ نہیں سیدھا لے جا پہنچے. اب ذرا خط میں دیکھے گا تو واپس پورے ہاتھ میں اندر، پورے ہاتھ میں مریدان پوچھے بیٹھے ہاں جی تمہارا ہاتھ ابھی اچھا تھا، آپ دیکھے تو ہاتھ میں پورا ہاتھ جل کو پکولے. انہوں بولے کیا بھی نہیں چھوڑ بیٹھے کیا بھی. اب اس کے بعد انہوں کیا کرے، ذرا دن کے بعد وہ شادی ہونے کے بعد پھر وہ مرید آ کر جا کر ان کے ہار ڈال کو ان کو چیز بال کر کو ان کو ختم بسی کر کو یہ کر کو جا کر پاؤں میں پڑیا. پوچھے کیا قصہ، بولے خدا کی قسم وہاں میری بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، جب بیٹی کی شادی ہونے دیکھ میں آ کر چھید ہوتا ایسا ہوا کہ پورا کھانا نیچے انگار میں چل گیا. میں دیکھا، میں اب کیا منہ دکھاؤں، میں بناتے آ گئی سب بھی آ گئی، کیا منہ دکھاؤں، دیکھتے ساتھ کیا ہوگا. میں پکارا تمنا، میں پکارتے ہی ایک ایسا ہاتھ آیا غائب سے ہاتھ آیا کہ نہیں وہ جو چھید کو لگا دے. اب جب تک میرا کھانا نہیں پکا وہ چھید میں سے ہاتھ اٹھایا سے میں دیکھا میرے پیر کا چھات نہیں دیکھے تو پیر کے ہاتھ پورا پکڑ. ایسی مدد، ایسی تقویٰ، ایسی پرہیزگاری، ایسی آپ سلسلے کے واسطے سب چیزیں کرے تو مدد کرے تو یہ سب نہ ایسے بہت سے ایسے واقعے ہیں. ہر ولی نے آ کر قربانی دی، مشقت، محنت، منتیں، مرادیں کی اور اسلام کے اندر اتنے دین کے بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے چپ کے بیٹھ تو دین نہیں چلاتا. وہ جو شخص تھا 12 بیٹی کا، تھوڑی دیر بتا رہا، وہ 12 بیٹی کی شادی ہوئی، انہوں نے ڈالے مصلی ڈالے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے کرتے کیا ہوگا، مصلی کے فرش نیند آئے، اس مصلی کے پر نیند لگ جاتی، سجدے میں نیند آتی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب جانا، خواب میں آپ کو بولتے ہیں اے شخص تو ایک کام کر، تو جا اس جگہ کے کوفہ ہے، کوفے کے گورنر کے پاس جا اور کہے کہ جمعرات کے روز تو نے آ کر میرے اوپر 100 درود نہیں بھیجے ہیں. کر وہ بولتے سر انہوں کیا کرتے ہیں، دیکھتے سرکار تو عالم خواب میں آئے
दूसरे दिन उठती, सुबह ही उठती, जाती, सीधा जाती हैं। सरकार दो आलम का हुक्म, बड़े आशिक गए कि नहीं, आप गवर्नर कूफे के गवर्नर करे जाते, जाको पूरी महल सजा हुआ, बड़े बड़े अपने यहाँ मिलने देते नहीं किसी भी। अब उन्हें इनका काम, उसका काम उन्हें कराना, उसका क्या कि फैसला था, उसका क्या कि फैसला था। अब कैसा है ये ज़माने में भी सीएम को मिलना को तो दर्शन 7 से 8 तक 9 तक 10 तक रहता, ऐसा वो गवर्नर को मिलना को तो भी दूसरे काम आते, इसका क्या भी अपॉइंटमेंट नहीं, इसका क्या भी किस्सा है। अब इन्हें पूरा कर ली, इन्हें खड़ा पब्लिक में बहुत खड़ा पूरा हो के बाद इन्हें काम से समाप्त हुआ, उनकी पूरी महफिल बर्खास्त से उनको जाने लगे। इसकी बारिश नहीं, इन्हें पुकारा कि नहीं गवर्नर करे, ऐसे गवर्नर को तो इन्हें सुनिया नहीं। उसके बोले सिपाही क्या नहीं, उनको मिलना नहीं मिल सकता, तो अपॉइंटमेंट ना, तो पहले से अपॉइंटमेंट ले, तो हमारे गवर्नर को मिलना तो अपॉइंटमेंट। इन्हें खड़ा ऐ शेख रुको करता, इन्हें पलट को देखता, बोलता तुम्हारे 100 दरूद जुमेरात के रोज के सरकार मदीना के पास पहुंचे। इन्हें इतना सुनते ही बुला लगाता सामने, क्या बोला। मैं बोलता है देखो मुझे हुक्म हुआ कि 100 दरूद तो जुमेरात के रोज भेजा था, तो 100 दरूद सरकार मदीना के पास नहीं है। अब वो गवर्नर आपको, कूफे का गवर्नर आपको, सारे कूफे की हुकूमत सारे यहूदी और नसारा की हुकूमत थी। उस जमाने में यहूदी नसारा की हुकूमत थी। उन्हें एक ही जगह ऐसा आदमी था जो यहूदी नसारा का भेज था, मगर मुसलमान अल्लाह के रसूल को मोहब्बत करता, अल्लाह ताला को। अब इसका राज ना अल्लाह के सिवा उसके सिवा ना अल्लाह किसे भी मालूम नहीं थे, न दरूद भेजता। इन्हें हर रोज 100 दरूद भेजता, हर रोज सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100 दरूद भेजता। जुमेरात का एक दिन रोज उस दिन आकर उन्हें दरूद नहीं भेजा। अब वो दरूद नहीं भेजा तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ख्वाब में आकर बोले 100 दरूद इन्हें नहीं भेजा, जाओ उसे बोल के 100 दरूद जुमेरात के रोज नहीं भेजा था, उसे जाको ये हुक्म दे के 100 दरूद भेज। अब उन्हें जाको बोलते ही उन्हें बोलता मंजे मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ताक फिक्र करती, गौर करती कि मेरे हर दरूद के, हर रोज के दरूद को उन्हें गिनती में लाती। खुदा की कसम मेरा रसूलुल्लाह बहुत बेहतरीन, सारी दुनिया के रहम और करम करने वाला। बोलते ही इन्हें क्या करता, तुम ना ख्वाब में आपको बोले आओ मुझे ख्वाब में, उनको बिठा को, वो बुढ़े को बिठा को, जो 12 बेटे का बुढ़ा रहता उसे बिठा को, उसे बीनों दुनिया की दौलत देखो, माल लद्दा देखो, तेरी परेशानी क्या है बोल को। उन्हें बोलता ऐसा 12 बेटे की शादी को, उन्हें बोलता लाखों रुपए करोड़ों रुपए उसके हाथ में देखो, जाकर उनको जाकर सजदा अपने घर में करके बोलती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हिकमत भी ऐसी हिकमत, खुदा की कसम मैं परेशान था, मेरी बेटी के वास्ते मैं आकर बेटियों की शादी के वास्ते मैं पूछ रहा था, मगर तुम्हारी हिकमत ऐसी थी कि मैंने आकर तुम्हारी मोहब्बत से कराया, मगर तुमने आकर ऐसे मेरे वास्ते गैब से मदद करी। उन्होंने जाकर दरूद है कर पूछे, उन्हें खुश हुआ कि नहीं, उनको इनाम दे दरूद मुझसे कबूल हो रही है। साथ उन्हें क्या करे, बादशाह क्या करे, गवर्नर क्या करे, दरूद तड़ा को उनको दिया। तो ये बोलने का ये है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत, अकीदत ऐसी अकीदत कि हर बंदे के ऊपर, हर मोमिन के ऊपर सरकार दो आलम की नजर कैसा होना। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका काम, बिगड़ा हुआ काम कैसा भी बना लेती, ना वो शख्स उसे भी मालूम होता, ना उसे गैब की, ना उसे भी मालूम, मगर सरकार को मालूम। इसे जा कोई दरूद के बारे में बोला तो इन्हें आकर दुनिया की दौलत इसे दे रहा, खुश हो इन्हें दौलत कई को खुश हुआ, इन्हें खुश कई को हुआ तो सरकार मेरे दरूदा को कबूल कर ली, तो इन्हें खुश हुआ, इसे माला माल कर। अब इन्हें माला माल हुआ, इसकी बेटी की शादियाँ। अब सरकार द्वारा चल ये दुनिया का निज़ाम ऐसा रहता है कि हमना मालूम नहीं होता कौन क्या होता। सरकार द्वारा चला सिर्फ बोलते सो सारी कायनात के वास्ते रहमतुल आलमीन, ये मोहब्बत, ये अकीदत, और इसके वास्ते दरूद बहुत बड़ी चीज़। दरूद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो, और इंशाअल्लाह इसके अंदर हमारे दर्जात की बुलंदी, और इसके अंदर ऐसी है कि हर दुआ से बेहतर दुआ, हर दुआ से बेहतर दुआ। सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 इमाम गौसे आज़म, कोई दुनिया के अंदर हर वली ने कहा कि कोई भी इबादत है अल्लाह ताला सबकी इबादत को ज़मीन और आसमान के बीच में मुअल्लक़ करता, मुअल्लक़ तो अटका डाला। जब तक पहले दरूद नहीं पढ़ते, आखिरी में दरूद नहीं पढ़ते, ना वो आसमान के ऊपर उनकी इबादत जा सकती। दरूद वो है कि उसके आमाल को, उसकी नेकी को, उसके अमल को अल्लाह ताला की तरफ घसीटने वाली चीज़ दरूद है, और नीचे से ज़मीन से ढकेलने वाली चीज़ दरूद है। उसके वास्ते हर जिक्र में, हर कोई भी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, नेकी, तुम्हें सदका भी दे रही, फ़कीर को भीख भी दे रही, दरूद पढ़ को दे। अगर दरूद नहीं पढ़ को दिया तो फ़ायदा नहीं, वो हमारे दर्जात की बुलंदी नहीं होती। वो काफिर भी देता, मुशरिक भी देता। देखो हमारे से ज़्यादा हमें तो 2 रुपये देती, काफिरा क्या करती 100 रुपये देती फ़कीरा, मगर उनमें हमारा फ़र्क रहा। तो जब भी किसी भी फ़कीर को, अगर गरीब को भी अगर पैसे दे रही तो दरूद पढ़ के दो, तो वो मोमिन की वही निशानी,
انہیں بھی بچے پیدا کرتا ہے، انہیں بھی بچے، اس کے لیے بھی پیسے ہی، اس کے لیے بھی پیسے ہی، کافر کے لیے بھی پیسے ہی، مگر نعمت وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول کے اوپر درود پڑھ کر جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ نعمت کا کام ہے، اس میں برکت ہے، اس میں رحمت ہے، اور وہ چھوڑ کو کام کرے تو وہ سبھی بیکار کی نا۔ اس کے واسطے درود انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں انشاءاللہ۔ 3 تاریخ کا پروگرام تھا، 3 تاریخ کا تھا، کل پرسوں میٹنگ تھی ہفتے کے دن خلیفہ کی، پورے خلیفے آئے تھے اور ڈیسائیڈ کر وہ کیا ہوا 3 تاریخ کو اسے اٹھا کر 10 تاریخ کو 10 تاریخ کو مولا علی کی مولود ہمارے مدور میں کریں انشاءاللہ 10 تاریخ کو، کیونکہ ایک ٹرینڈ ہے، اور انشاءاللہ اسے وہ دوسرا کیا کہ کیجیے ہونا تھا اس کے واسطے 10 تاریخ کو انشاءاللہ جتنے بھی درود پڑھنا قرآن پڑھنے کا انشاءاللہ 10 تاریخ تک پڑھ کو انشاءاللہ دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارے اس محفل کو قبول فرما، نماز کے لیے پڑھیں۔